أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میں اکثر جماعت کو اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تعالی کے شکر گزار بندے بنے اور حقیقی شکر گزاری اسی صورت میں ادا ہو سکتی ہے جب ہمارے دل میں تقویٰ ہو، جب ہم اپنے مقصد پیدائش کو سمجھتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس دورے کے دوران جو میں نے مختلف ممالک کا یورپ کا کیا ہے، میں نے گزشتہ 2-3 خطبات میں خاص طور پر اس طرح توجہ دلائی یہ باتیں دہرانے کی مجھے اس وجہ سے بھی توجہ پیدا ہوئی کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالی نے ہمیں MTA کے اسکولوں سے نوازا ہوا ہے جس میں میرے خطبات بھی باقاعدہ آتے ہیں اور دوسرے ایسے پروگرام بھی جاری رہتے ہیں جو ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں، پھر بھی 100% افراد جماعت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور ایک خاصی تعداد ایسے افراد کی ہے، مردوں، عورتوں اور نوجوانوں کی، جو باقاعدگی سے خطبہ بھی نہیں سنتے یا سن لیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید جس جگہ خطبہ دیا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے ہے، حالانکہ ہر خطبے کا مخاطب ہر احمدی ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا، خاص طور پر پرانے احمدی جو ہیں ان میں یہ بڑی غلط رو پیدا ہو گئی ہے۔ نئے ہونے والے احمدیوں میں عربوں میں سے مجھے لکھتے ہیں یا ملاقاتوں میں بتاتے ہیں جو نئے نووائین ہیں کہ بعض خطبات میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حالات کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں۔ اب کچھ عرصے سے رشین میں بھی باقاعدہ خطبے کا ترجمہ MTA پہ نشر کیا جاتا ہے
اور روس کے مختلف ممالک سے احمدیوں کے خطوط بڑی کثرت سے آنے لگ گئے ہیں، جو وہاں کے مقامی احمدی ہیں، کہ خطبات نے ہم پر مثبت اثر کرنا شروع کر دیا ہے، اور بعض اوقات تربیتی خطبات تو یوں لگتا ہے کہ جیسے خاص طور پر ہمارے حالات دیکھ کر ہمارے لیے دیے جا رہے ہیں، بلکہ شادی بیاہ کی رسوم پر جب خطبہ میں نے دیا تھا تو اس وقت بھی خطا ہے کہ ان رسوم نے ہمیں بھی جکڑا ہوا ہے، اور خطبے نے ہمارے لیے بہت سے تربیتی سامان مہیا فرمایا۔ تو جو احمدی اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ ہم نے خلیفہ وقت کی آواز کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے، وہ نہ صرف شوق سے خطبات سنتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی ان کا مخاطب سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یا تو خطبات کو سنتی نہیں یا اپنے آپ کو اس کا مخاطب نہیں سمجھتی، یا رسمی طور پر سن لیتی ہے۔ اس لیے میں ہر ملک میں بار بار اپنے خطبات پر میں توجہ دلاتا ہوں بعض معاملات کی، کیونکہ دورے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد احمدیوں کی جمعے پر حاضر ہو جاتی ہے۔ ہر احمدی کے اندر ایک نیکی کا بیج تو ہے، خلافت سے ایک تعلق تو ہے، جس کی وجہ سے باوجود عمومی کمزوریوں کے جب سنتے ہیں کہ خلیفہ وقت کا دورہ ہے اور خطبہ ہے، جلسہ ہے، تو ایک خاص شوق اور جذبے سے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، چاہے خطبہ ہو یا کوئی اور پروگرام ہو۔ بس آج اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سوئٹزرلینڈ کے احمدیوں کو بھی بعض امور کی طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات تو یہی ہے جو شروع میں میں نے کہی کہ عبد شکور بنے، شکر گزار بندے بنے۔ خاص طور پر یورپ کے ممالک میں آنے والے احمدی، آپ لوگ جن کو خدا تعالی نے سوئٹزرلینڈ میں آ کر ذہنی اور مالی سکون و کشائش عطا فرمائے، ان کو بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی نے شکر گزاری کے مضمون کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں اگر تم شکر گزار بنے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں کی شکر گزاری کی طرف توجہ دلائی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے اظہار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی شکر گزاری اور اس کا اظہار کیا ہے؟ اس کی شکر گزاری کا اظہار اس کی کامل فرمانبرداری ہے۔